بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے دنیا تک کا سفر۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت آدم نے جو بروایت مشہور گندم تناول کیا تو خداوند عالم نے جبریل کو حکم دیا کہ انہیں جنت سے باہر نکال دو۔ جبریل ابھی عمل درآمد کرنے ہی پائے تھے کہ آدم کے جسم سے وہ لباس جو بروایت یعقوبی نوری تھا الگ ہو گیا اور یہ دونوں برہنہ ہو گئے۔ یہ دیکھ کر آدم اور حوا شرم سے پانی پانی ہو گئے اور ستر اور تین کے لیے درختوں کی طرف لپکے تاکہ ان کے پتوں سے ستر کریں۔ درختوں نے اپنے پتے دینے سے انکار کر دیا اور وہ اتنے بلند ہو گئے کہ حضرت آدم انہیں چھو بھی نہ سکے۔ بالآخر انجیر اور عود نے اپنے پتے دے دیے اور انہوں نے اور تین کا پردہ کر لیا۔ پوچھا گیا کہ جب کسی درخت نے پتے نہ دیے تو تم نے کیوں دیے؟ عرض کی کہ مالک، ہم ان کا عروج دیکھ چکے تھے، اس لیے ان پر رحم آ گیا۔ ارشاد ہوا، تمہاری نیکی سے ہم بھی تمہارے ساتھ خصوصیت برتیں گے۔ انجیر سے فرمایا کہ تمام درخت شگوفے لائیں گے، تب پھل دیں گے اور تجھے شگوفہ لانے کی ضرورت نہ پڑے گی، تجھے یوں ہی پھل ملا کرے گا۔ لیکن چونکہ تو نے مجھ سے بغیر دریافت کیے پتے دے دیے، لہٰذا اچھے لوگ تجھے منہ نہ لگائیں گے، یعنی تیری ٹہنی سے مسواک تک نہ کریں گے۔ اور عود سے فرمایا کہ تیرے سارے جسم میں خوشبو بھر دوں گا، چونکہ بلا اجازت پتے دیے ہیں، لہٰذا تجھے آگ نہ دی جائے گی، تب خوشبو برآمد ہوگی۔ اس کے بعد آدم و حوا کو جنت سے باہر برآمد کیا اور ساتھ ہی شیطان، مور اور سانپ کو بھی نکالا گیا اور انہیں نکال کر زمین کی طرف پھینک دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے روانگی کے وقت جناب جبریل سے خواہش ظاہر کی کہ مجھے اتنا موقع دیا جائے کہ میں ملائکہ سے رخصت ہو لوں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ دوبارہ ان سے ملاقات نہ ہوگی۔ جناب جبریل نے اجازت دی اور حضرت آدم علیہ السلام ملائکہ کی طرف مخاطب ہو کر بولے، السلام علیکہ یا ملائکہ اللہ، اے اللہ کے ملائکہ، تم پر سلام ہو۔ خلاق عالم نے حضرت آدم علیہ السلام، اماں حوا، شیطان، مور اور سانپ کو ان کے کیے کا فعل جملہ بدلہ اس وقت دے دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو عذاب میں مبتلا کیا، ان کی رسوائی ہوئی، ان کے جسم کی کیفیت بدل گئی۔ جسم پہلے روشن تھا، اس میں تاریکی آ گئی، اپنے جوار خاص سے دور کر دیا۔ میاں بیوی میں 100 سال تک جدائی رہی۔ آدم کو اور شیطان وغیرہ میں دائمی عداوت پیدا ہو گئی۔ لوگ ان کی طرف نافرمانی منسوب کرنے لگے۔ شیطان جیسے دشمن کو آدم کی اولاد کے پیچھے لگا دیا۔ دنیا کو ان کے اور ان کی اولاد کے لیے قید خانہ قرار دیا گیا اور سردی اور گرمی کی اذیت سے دوچار کیا گیا۔ محنت مشقت ان کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے ضروری لازمی قرار دی گئی۔ اسی طرح جناب حوا کے لیے بھی ہوا، وہ ان چیزوں کے علاوہ حیض میں مبتلا کر دی گئی، میراث میں کمی، عقل میں کوتاہی، عدت، مردوں کی پیروی، طلاق کا ان کو حق نہیں دیا گیا، شرف جہاد سے محرومی، نبوت سے محرومی، حکمرانی سے محرومی، تنہا سفر کرنے کی ممانعت، نماز جمعہ سے محرومی وغیرہ سے معطوف کی گئی۔ شیطان کو بھی خدا نے 10 چیزوں سے معطوف فرمایا، اس سے سلطنت چھین لی اور اسے زمین و سما دنیا کی حکومت سے معزول کر دیا، اپنے جوار رحمت سے نکال پھینکا، اس کی صورت مسخ کر دی، ملک کی شکل سے اسے شیطان کی صورت میں بدل دیا، اس کا نام بدل دیا، عزازیل سے ابلیس کر دیا، بدبختوں کا سردار بنا دیا، ملعون قرار دے دیا، جوہر معرفت اس سے سلب کر لیا، اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند کر دیا، اسے خیر و رحم دلی سے محروم کر دیا، اسے دوزخیوں کا خطاب دے دیا گیا۔ اس طرح مور کو بھی معطوف فرمایا، پہلے اس کے 600 خوبصورت پر تھے، سب نوچ ڈالے گئے اور بہت تھوڑے چھوڑ دیے۔ پیروں کو انتہائی بدصورت بنا دیا گیا، کیونکہ وہ انہی پیروں سے چل کر سانپ تک جا کر اس نے آدم کے اخراج میں شیطان کی مدد کی تھی۔ اسی طرح سانپ کو معطوف کر دیا گیا، یہ جنت کے خوبصورت ترین چوپایوں میں سے تھا۔
اس کے اونٹ کی طرح 4 پاؤں تھے۔ خدا نے سب چھین لیے، پاؤں چھین لیے، پیٹ کے بل چلنا اس کے لیے قرار دیا گیا۔ غذا اس کی مٹی بنا دی، اور جس جگہ شیطان اس کے منہ میں بیٹھ کر جنت میں گیا تھا اس جگہ زہر کی تھیلی لگا دی، اور بنی آدم کو اس کا ایسا دشمن بنا دیا کہ وہ جہاں دیکھتے اس کو مار ڈالنے کی سعی کرتے۔ الغرض جب جناب جبریل نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کی طرف روانہ کرنا چاہا تو آدم نے پوچھا کہ زمین پر میرا نگران و نگہبان کون ہوگا؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اب تو زمین پر اس کے علاوہ کوئی نہ ہوگا جس نے آپ کو جنت سے نکلوایا ہے۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام بہت رنجیدہ اور غمگین ہوئے اور کہا کہ اے جبرائیل، میرے لیے یہ بہت بڑی مصیبت کی بات ہے کہ زمین پر کوئی میرا ہمدم دمساز نہ ہوگا۔ مختصر یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا، شیطان، مور اور سانپ زمین پر اتار دیے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سراندیپ لنکا میں اتارا گیا، جناب حوا جدہ میں اتری، طاؤس یعنی مور حبشہ میں اترا، سانپ اصفہان میں اور شیطان بصرہ میں۔ روایت میں اکرجہ مقام حیبوت میں ہر ایک کے اختلاف ہے، لیکن شیطان کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ کسی نے بصرہ میں لکھا، کسی نے ابلا میں، کسی نے مشان میں، کسی نے سمسان میں، کسی نے سندھ میں لکھا ہے، کسی نے سیستان میں۔ میرا تاریخی استنباط یہ ہے کہ جب جناب جبرائیل نے اسے بالوں سے پکڑ کر جنت سے نکالا تھا اور زمین کی طرف پھینکا تھا تو وہ سیدھا بصرہ کی زمین پر پہنچا تھا، لیکن چونکہ وہ ایسے جسم کا مالک تھا کہ چشم زدن میں ساری دنیا کا چکر لگا سکتا تھا، لہٰذا اس نے ایسا ہی کیا ہوگا۔ بصرہ پہنچ کر اس نے بجلی کی طرح زمین کے تمام اقطاع کا چکر لگایا تھا، اس لیے تاریخ میں مختلف مقامات میں نام آئے ہیں۔